مسلمان کہلانے والے وہ تمام لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی کی، کلمہ پڑھتے تھے مگر کیا مجھے بتائیں کیا ہوا؟ وہ کامیاب ہوئے، دنیا میں بھی رسوا ہوئے، آخرت بھی ان کی برباد ہوئی۔ کوئی دور کی بات نہیں ہے، دیکھی ہوئی باتیں۔ میں کسی کا نام لیے بغیر بتا رہا ہوں آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گستاخ، ضلع میاں والی کی بات ہے، جب اس کی گستاخی بہت ہو گئی، اس کے اندر کی آنتوں کا نظام بدل گیا، اس کا پخانہ اس کے منہ سے نکلتا تھا۔ دنیا نے دیکھا اس کو، کبھی نگل لیتا تھا، کبھی اگل دیتا تھا۔ اسی کے شاگرد کا حال ہوا دبئی میں ہسپتال میں، کس طرح اس کی موت ہوئی۔ اس نے صرف اتنا ہی جملہ غوث پاک کے خلاف کہا تھا کہ میں وہ لفظ نہیں دہرا رہا، اس نے غوث پاک کی جو توہین کی، ابھی اتنی بات کی تھی، اس کی زبان باہر نکل آئی، اتنے بڑے بڑے اس پہ چھالے بن گئے، منہ کتے کی طرح ہو گیا، زمین سے اچھل کے چھت کو لگتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کو بند کیا ڈبے میں اور اوپر لکھ دیا منہ دیکھنے کے قابل۔ نوائے وقت کی سرخی تھی پاکستان کے نوائے وقت اخبار کی۔ تو یاد رکھیں، قرآن سے، نبی سے تمسخر کرنے والے برباد ہوتے ہیں۔ کافر تو مانتا نہیں ہے، مومن جو مان کر کرے وہ اور زیادہ مجرم بنتا ہے۔ وہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، مرزا، کس طرح اس کی موت ہوئی؟ وہ ٹوائلٹ میں مرا۔ اور جو ادب کرتے ہیں، بے ادبی سے بچتے ہیں، بے ادبوں سے بچتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کتنی روایتیں، کتنے واقعات چشمدید موجود ہیں۔ آج ہم دنیا کو یہی کہنا چاہتے ہیں، بلاسفیمی، قرآن کی، نبی کی گستاخی کرنے والوں، کوئی قرآن کو جلانا چاہ رہا ہے، کوئی نبی کے معاذ اللہ منسوب کر کے خاکے بنانا چاہ رہا ہے۔ ان لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں، تم نے نبی کو جانا ہے، پڑھا ہے، ان کے غلاموں کو ہی دیکھ لو تو تمہیں بہت کچھ نظر آ جائے گا۔ مگر گند جلدی پھیلتا ہے، آپ کے ایمان کو بگاڑنے، آپ کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ ذہن میں رہے، ایسے لوگ تباہ ہوئے اور جو ان کے پیچھے چلے وہ بھی تباہ ہوئے۔ بالآخر کہاں جانا ہے انہوں نے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، وہاں پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالی پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف پھیرو گے، بغیر کسی سانچے
جس کو آپ ڈائی کہتے ہیں، نمونہ کس نے بنایا ہے؟ اونچی۔ مرنے کے بعد دوبارہ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ آخرت میں کون اٹھائے گا؟ اللہ اٹھائے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس یہی ہے، یہی ختم ہو گئے، کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، ہمیں آخرت پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، جزا سزا پر یقین ہے۔ اللہ تعالی کسی طرح بھی کمزور نہیں۔ دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے، پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں دوبارہ کیسے بنے گا، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی کہاں سے آئے گی، کسی کی فلانی چیز ختم ہو گئی کہاں سے آئے گی؟ اللہ بنانے والا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ دوبارہ بنائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی۔ یہ لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، یہ جان لیں گے۔ کتنی مخلوق آج کہتے ہیں تقریباً 7.5 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے، مورلیس 8 ارب کم یا زیادہ 8 بلین، اتنی آبادی ہے اس وقت بتاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسانی تاریخ تقریباً 10,000 سال کی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آخری آدمی اربوں کھربوں میں ہوں گے گنتی کے لحاظ سے۔ ساعہ کا لفظ آیا ہے وقت کا ایک حصہ، ساعت وقت کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ قیامت کو ساعت سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہاں 50,000 سال کے برابر اس دن میں بندوں کا حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا۔ آپ کو ایک دن کا بل بنانا پڑے شاید گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہوں گے، کمپیوٹر آ گیا، کچھ آسانی ہو گئی، کیلکولیٹر سے جوڑ توڑ، وہ بھی جس نے لکھا ہو تھوڑی سی رقم بھی بھول گیا ہو، کہاں رکھ دی تھی، کس کو دی تھی، واپس کی تھی نہیں کی تھی، بھول پڑ جائے، آپ کو حساب برابر کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ مگر اللہ کے ہاں کوئی مشکل، کھربوں لوگوں کا حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا۔ مجرم نا امید ہو جائیں گے، ان کی آس ٹوٹ جائے گی، اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جو اپنی تمام حجتیں دلیلیں ختم کر کے حیران کہ اب تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیا پیش کروں؟ ان کو نظر آ جائے گا کہ اب ہمارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے انکار کر کے، رب کا انکار کر کے، رب کی آیتیں جھٹلا کے اپنا برا کر لیا ہے، اب ہم بھلائی پا سکتے اونچی۔ یہ جو آس امید ہوتی ہے نا، یہ بندے کو بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ کہتے ہیں امید ٹوٹ جائے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے، امید بندھی رہے تو نہیں بھی ابھی ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، ہو جائے گا،
یہ انسان کو جوڑے رکھتی ہے۔ یبلس کا لفظ آیا ہے، یبلس المجرمون۔ ابلاس وہ غم جو انسان کو نا امیدی کے بعد لاحق ہو جاتا ہے، اسی سے ابلیس مشتق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو کوئی اپنے ایسے دلائل قائم کرے جو جواب ملنے پر اسے ساکت کر دیں، چپ کرا دیں، ایسی دلیلیں دے کہ ان کا جواب آئے تو اس کو چپ ہونا پڑے، اور پھر کوئی ایسی دلیل اس کے دماغ میں نہ سوجے، اس کو نہ سمجھ آئے جو اس کو فائدہ دے سکے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی ختم، اس کے لیے اب کوئی امید باقی نہیں رہی۔ یہاں ایک بات کر دوں آپ سے، ہمیں کہا گیا کہ بندے کو دو حالتیں، ایک ہوتی ہے خوف اور ایک ہے امید۔ دونوں لفظ یاد رہیں گے آپ کو، خوف اور امید۔ ان دونوں حالتوں کے درمیان نہ خوف ختم ہونا چاہیے نہ امید ختم ہونی چاہیے۔ اتنا خوف نہ ہو کہ نہیں جی ختم ہو جائے گی بات، اتنی امید نہ ہو کہ نہیں جی بنی بات، درمیانی حالت۔ یہ سمجھے کہ اللہ جس کو سب سے پہلے دوزخ میں جانے کو کہے گا وہ بھی میں ہی ہوں، اور اللہ جس کو سب سے پہلے جنت میں جانے کو کہے گا وہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ بیم و رجا، خوف اور امید کے درمیان یہ حالت۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نہ۔ کچھ کہتے ہیں جی ہم نے تو بخشے ہی نہیں جانا، نہ۔ خوف بھی رہے، امید بھی رہے، مگر بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اگر انکار کیا ہے، اللہ کی آیتیں جھٹلائی ہیں، تو پھر کوئی گنجائش، پھر امید ٹوٹ جائے گی، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ بڑے یہاں پر کہتے تھے نہیں جی دیکھ لیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اکثر یہ شعر گنگناتا رہتا ہوں، میرے پیر و مرشد بہت پڑھا کرتے تھے، فارسی ہے، بابا سعدی زندہ باد، بزرگوں کے کلام، صوفیوں کے کلام۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، سنا ہے وہ دن جو خوف اور امید کے درمیان جو حالت۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کاں ببخشد کریم۔ سنتا ہوں کہ وہ دن جو خوف اور امید کے درمیان کا دن ہوگا، اس دن نیکوں کے صدقے بدوں کو بھی رب بخش دے گا۔ امید نہیں ٹوٹنی ہے بشرطے کہ ایمان ہو، لیکن مجرموں کی جنہوں نے انکار کیا ہوگا اس دن آس کتنی شدت کا دن ہے قیامت۔ سورج 1.25 میل پر ہے، زمین تانبے کی بنی ہوئی، گرمی سے دماغ ابل رہے ہیں، جو جتنا گناہگار ہے اتنا اس کا پسینہ ہے، کتنی سخت باتیں ہیں، کتنی شدت، مگر مومن کی آس نہیں ٹوٹے گی، مومن کی امید